عید ویسے کیسے گزرتی ہے جی؟ عید بالکل پرانے طرح سے گزرتی ہے، صرف فیملی کے ساتھ گزرتی ہے. اور عید تو ویسے کچھ لوگوں میں ٹرینڈ ہوتا ہے کہ عید کے پہلے دن وہ لوگوں کو مل کے آتے ہیں، کچھ لوگوں میں ٹرینڈ ہوتا ہے کہ عید کے پہلے دن لوگ ان کو ملنے آتے ہیں، وہ دوسرے دن نکلتے ہیں. کچھ لوگ کسی سے ملنا ہی نہیں چاہتے، کسی سے ملنا ہی نہیں چاہتے آپ جیسے اور میرے جیسے. تو ایکچولی میں نے تو جب سے بچے ہوئے تو ظاہر عید یو کے میں تھی، تو وہاں مجھے بہت اچھی ایک بات لگتی ہے، اور یہاں پہ تھوڑا سا ایک اعتراض ہے. وہاں پہ ہم بچوں کے ساتھ خواتین بھی عید کی نماز کے لیے جاتی ہیں، یہاں پہ وہ فیسلٹی نہیں ہے. بہت ساری مساجد میں خواتین جاتی ہیں، ایسا ٹرینڈ نہیں ہے جیسا وہاں پہ رواج نہیں ہے، تو وہ بڑا اچھا ہوتا ہے کیونکہ عید کا ناشتہ آپ کا عید میں مختلف، مطلب آبویسلی باہر ملکوں میں کوئی صومالین ہوں گے، کوئی سوڈنیز ہوں گے، کوئی بنگلہ دیش سے ہوں گے، کوئی تو بڑا اچھا ایک ناشتہ ہوتا ہے. میں مٹھائی کی بہت شوقین ہوں، تو آپ ہر قسم کی مٹھائی کھا لیتے ہیں. ویسے لگتا نہیں ہے کہ میٹھا کھاتی ہیں آپ. نہیں جی، میں تو لاہور آتی ہوں میٹھا کھانے کے لیے، وہ راستے میں جی ٹی روڈ پہ رکتے رکتے آتے ہیں کہ یہاں کے گلاب جامن، یہاں کا ہمارا بڑا مطالعہ ہے، ریسرچ بہت مٹھائی کو لے کے. بچپن میں اکثر لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے مہندی لگوانے کا، چوڑیاں چڑھوانے کا، اسپیشلی فار دا فیسٹیول، یہ سارے شوق تھے جی؟ اچھا جی، مہندی لگانے کا بالکل شوق نہیں، مجھے مہندی بالکل پسند نہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ مہندی راس نہیں آتی؟ مہندی کبھی لگائی نہیں جی، لگائی نہیں. اچھا نہیں، میں نے آپ نے دیکھا ہوگا جتنی شادیاں بھی کی ان میں بھی مہندی نہیں لگائی. تو آپ نے دیکھیں گھما پھرا کے پوچھا، ڈائریکٹ جواب دے دیا. اب جو میری چھوٹی بیٹی ہیں وہ کبھی کبھی کہتی ہیں، تو وہ پھر میں ان کے لیے اسٹرگل کرتی ہوں. وہ تھوڑی سی ہیں، کافی دیسی ہیں وہ، تو ان کو لیکن خود نہیں کہا. اور چوڑیاں ووڑیاں کبھی I was not a very typical کوئی feminine. More or less like a tomboy? I suppose that word I have a bit of a problem with. لیکن yes, I was not raised in a very traditional typical way. میں سارا وقت باہر ہی، کبھی دیواروں پہ، کبھی درخت چڑھ رہی ہوں، اس قسم کے. ہاں، تو کوئی جو نازک والی حرکتیں ہیں جو بچیوں کو سکھائی جاتی ہے نا، وہ مجھے سکھائی گئی، نہ میں نے سیکھنے کا شوق رکھا. کیا دوستی بھائی کے ساتھ زیادہ تھی انسٹیڈ آف بڑی بہن؟ ہاں جی، کیونکہ بڑی بہن مجھ سے کافی بڑی ہیں، بھائی بھی کافی بڑے ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ ذرا ٹائم بھی زیادہ گزارا. دوسرا وہ بیچ میں ہیں، تو بڑی ہوتا ہے نا ایک ہیرو ورشپنگ ہوتی ہے. تو میں گاڑی بھی ان کی طرح چلاتی ہوں. کبھی کسی کو مارا وارا بھی آپ نے؟ نہیں جی، نہ ہم نے گھر میں کبھی دیکھا اس قسم کا. آپ یقین کریں کہ میرے والد صاحب بھی، میرے بھائی بھی، کزنز وغیرہ بھی، جو ان کی بہت اچھی بات مجھے لگتی ہے، جب وہ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو جو ان کا آواز ہے یا جو لہجہ ہے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، بیوی سے بات کرتے، وہ بہت شیرینی ہے ان کی. تو ہم نے کبھی نہیں اونچی آواز میں بھی نہیں سنا، تو وہی ہم نے سیکھا الحمدللہ. کزنس میں بھی سب سے چھوٹی ہوں، تو ویری ویری اسپوائلڈ. From nobody to ریحام خان ایک جرنی ہے. Would you like to tell us something about your childhood? بچپن کیسا گزرا، اور بچپن میں کی ٹریڈیشنز اور ایسے فیسٹیولز کیسے منائے جاتے تھے پیرنٹس کے ساتھ جی؟ I would slightly disagree کہ from nobody، اس لیے کیونکہ جو سب سے بڑا پریولیج مجھے زندگی میں ملا ہے، جو مالی ایک آپ کو لگژری والدین دیتے ہیں، الحمدللہ اس کی کوئی کمی نہیں رہی، لیکن پیار بہت ملا مجھ کو والدین کا. میں سب سے چھوٹی ہوں. How many siblings جی؟ 3 ہیں جی. تو بڑی بہن ہیں، پھر بھائی ہیں، اور میں کچھ اتفاقاً ہی حادثاتاً ہی پہنچ آئی. تو وہ بہت سیٹل تھے سارے اپنی زندگی میں، اور والدین کی بھی بہت توجہ ملی. والدہ کی مطلب آپ سمجھے کہ لاڈلی والی، بہت زیادہ لاڈلی جی، اور اونلی چائلڈ. حرکت بھی لگتا ہے کہ لاڈلے ہی ہونے. بہت زیادہ اسپوائلڈ بریٹ جس کو آپ کہتے ہیں. والد صاحب کی لاڈلی، والدہ کی لاڈلی، تایا کی لاڈلی، اپنے بہن بھائی کی لاڈلی. مطلب آپ کے نام کے ساتھ بریکٹ میں لاڈلی لکھا جا سکتا ہے. آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہو تو نہیں؟ ہاں اب تو لکھا جا سکتا ہے. ہاں لیکن آئی ڈی کارڈ پہ بھی ہونا چاہیے. گائے وغیرہ بکرے وغیرہ گھماتے جیسے بچے گھماتے ہیں. یہ آپ نے میری دکھتی رگ چھیڑ دیا، کیونکہ بہت لاڈلی تھی، جو جس چیز کی فرمائش کی وہ آ گئی. مجھے بکریاں پالنے کا بڑا شوق تھا. تو پورے سال میں بہت زیادہ، مطلب ایک بکری تھی، اس کا نام ڈیزی تھا، دوسری تھی اسکپی. تو وہ ہم پالتے اور آخر میں پھر وہ فریزر میں پائی جاتی. تو یہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا. لیکن مجھے گوڈس کا پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ شوق تھا. بکری پالنا تو ویسے بھی سنت ہے. ہاں جی، تو اس لیے پالیٹکس میں آئی. ہاں جی، کافی ایکسپیرینس ہے مجھے جانوروں کو ہینڈل کرنے کا. بچ نے پھر اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی قدم باہر جا کے رکھا. You started working? Basically جی I started working. I walked out of the marriage. تو میں نے کام کرنا شروع کیا as a single parent. اور 2005 میں How difficult it is for a single woman
to be a single parent ji. دس از انٹرسٹنگ نعمان صاحب، بیکاز مجھ سے اکثر خواتین بھی پوچھتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یہ بہت پختہ ایمان ہے کہ رزق دینے والا اور جو حفاظت کرنے والا ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ بچے کیسے، مطلب اٹ واز اے بریز، بہت آسان رہا. تو میرے لیے بہت بڑی یہ ایک نعمت ہے اور میں نے اس کو اسی طرح سے ہر لمحے کو انجوائے کیا ہے. آئی ریئلی دی اونلی ایڈوائس آئیڈ سے کہ جسٹ انجوائے. جس چیز کو بھی من سے کرتے ہیں آپ تو وہ آسان ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو مجھے ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. لیکن ہاؤ آر دے ٹیکنگ دس سچویشن جب اتنی دشمنیاں انسان پال لیتا ہے اور اتنی کنٹروورسیز شروع ہو جاتی ہیں، ہاؤ دے کوپ اپ ود دس جی؟ نعمان صاحب، میں یقین کریں کہ بچے ہیں، وہ اولاد ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اتنی سپورٹ شاید ماں باپ بھی نہ دے سکیں جتنے میرے بچوں نے. لیکن وہ کہتے نہیں کہ forget it, let's go back. نہیں جی، they get very upset. They're you know they're my کیا ریڑھ کی ہڈی ہے. خاص طور پہ میرا بیٹا جو ہے they want me to fight back. کبھی کبھی ایک لمحہ آتا ہے انسان کی زندگی میں جب وہ تھک بھی جاتا ہے جی، کہتے ہیں یار دفعہ کرو. وہ کہتے ہیں نا کولیاں دی دلالی چنو کالا. سم ٹائمز یو نو آئی تھنک کہ اگر اوپر سے مجھے کہہ بھی دیں کہ جیسے مذاق میں وہ اکثر کہتے ہیں. ایک دن میں عشاء کی نماز پڑھی تھی تو میرے صاحبزادے آئے اور وہ بہت ذرا فادر فگر کی طرح سے بہیو کرتے ہیں. وہ بڑے 28 ماشاءاللہ جی. تو یہ 4 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میں نماز کی نیت کر رہی تھی تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ وومن یو آر ڈیلوژنل، لیکن میں تمہاری عزت بڑی کرتا ہوں. یعنی کہ تم ان لوگوں کے ساتھ مطلب کوشش کر رہی ہو یا دعا گو ہو جو کہ تم کو غلط سمجھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ لوگ سچ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے؟ آئی تھنک جی سچ ہماری قوم سے لوگوں نے سچ بولا نہیں کبھی. ان کو سچ بولتے ہوئے انسان پہ شک ہوتا ہے کیونکہ ہر دفعہ لوگوں نے ان سے جھوٹ بولا ہے، فریب کیا ہے. تو جب لوگ میری بات پہ شک کرتے ہیں تو مجھے بالکل، میں اس کو پرسنلی نہیں لیتی. آپ کو لگتا نہیں کہ آپ نے جتنی بھی سچ بولے آپ نے بغیر کانسیکوینسز سوچے سچ بولے؟ کہ جب بھی کوئی بات کرتی ہوں تو میں اس کو 10 بار سوچتی ہوں کہ یہ بات میں کر رہی ہوں، اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. تو جو میں نے سچ بولے، انفیکٹ میں نے تو اس سے بہت برا ایک آؤٹ کم سوچا تھا. یعنی کہ میں یہ نہیں توقع کر رہی تھی کہ مجھے گلابوں کے گلدستے آئیں گے. تو آئی ہیڈ اے ویری کلیئر کانشنس اینڈ آئی نیو کہ کانسیکوینسز ہوں گے، لیکن اعتفاق کرنا ہے. ایز اے نیوز کاسٹر بھی کام کیا اینڈ دین یو came in the media and you started a film, پشتو فلم. جی جی. پشتو کیوں؟ پشتو اسپیکنگ الحمدللہ. اچھا اٹس این اردو فلم جی، لیکن ود ہیوی پشتو ڈائلاگ. اور اس کی وجہ تھی ہم بھی الحمدللہ پشتون، ہم پنجابی سمجھتے بھی ہیں، ٹھیک ٹھاک بول بھی لیتے ہیں. اور ماشاءاللہ جو پنجابی نہیں بولنی چاہیے وہ تو ہمیں بہت ہی اچھی طریقے سے ہاں وہ والی الفاظ سیکھ لئی ہے. تو کون سکھاندا تانوں؟ بس میڈیا ہی سکھاندا ہے، میڈیا ہی سکھاندا ہے. لیکن تو میں نے پہلی جو فلم بنائی تو میں سواتی ہوں، تو مجھے لگا کہ جو سواتی کہانی ہے وہ جب بھی کوئی اور بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی امریکن لکھے گا ہمارے بارے میں تو وہ اپنی نظر سے لکھے گا. جانان جب 2016 میں ریلیز ہوئی کہ ہم 2013-14 سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے، اور اس میں سوچ یہ تھی کہ جس طرح پنجابی کی بہت سی باتیں اب مین سٹریم ہو گئی ہیں، یعنی کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ لہ کا کیا مطلب ہے، امیتابھ بچن کی زبانی بھی ہم سنتے ہیں، پھر بھنگڑا میوزک از بن مین سٹریم. تو میرا دل تھا کہ ہم پشتو بھی تھوڑا سا مین سٹریم کریں. آئی تھنک کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ خانہ پوری جو ہوتی ہے کہ یہ جی اب یہ پشتون چوکیدار بنائیں گے اور وہ کچھ الفاظ استعمال کرے گا اور یہ ہمارا پشتو کیریکٹر ہو گیا، ٹک ہو گیا، کوٹا پورا ہو گیا. تو آئی وانٹڈ ٹو کریکٹ دیٹ. اچھا کرکٹ کے اوپر بھی کوئی فلم بنائے نا؟ میں بناؤں گی نیوٹرل امپائر کسی دن، لیکن ابھی تو میں اور اب دوبارہ پروڈکشن کی طرف جا رہی ہیں؟ جی جی اب پروڈکشن. اور اب چونکہ لوگوں نے گلا کیا اسی طرح بڑے پیار سے کہ پشتو کیوں اردو، تو میں نے کہا پھر ہو جائے پنجابی.